جادوئی لہنگا اور لپسٹک۔ بچوں، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ کہانی ہے جادوئی لہنگے اور جادوئی لپسٹک کی کہانی۔ ایک گھر تھا جس میں احمد کا بیٹا راہل اور زینت رہتے تھے۔ کچھ دنوں بعد احمد کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ احمد کی بیوی بہت اداس رہنے لگی تھی، مگر احمد کے جانے کے بعد اس کے پاس کبھی بھی پیسوں کی کمی نہیں ہوئی تھی، بلکہ احمد کے بعد تو اس کے پاس بہت سارا پیسہ آ گیا تھا۔ راہل جو بھی فرمائش کرتا اس کی ماں اسے پورا کرتی۔ ایک دن راہل اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں، میرے دوستوں کے پاس ریموٹ کنٹرول کار ہے، مجھے بھی ریموٹ کنٹرول کار لے کر دو۔ تو زینت کہتی ہے، ٹھیک ہے، ابھی تم سو جاؤ، میں صبح اٹھ کر تمہیں لے دوں گی۔ یہ سن کر راہل وہیں پر سو جاتا ہے۔ گاؤں والے سارے کہتے ہیں کہ احمد کے مرنے کے بعد تو زینت کے پاس بہت پیسہ آ گیا ہے، اس کا بیٹا جو بھی چیز مانگے وہ اسے لا کر دیتی ہے، لگتا ہے زینت جادوگرنی ہے۔ زینت کے گھر گاؤں کا سرپرست آتا ہے اور اسے گاؤں چھوڑنے کا کہتا ہے۔ یہ سن کر زینت اور راہل وہ گاؤں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور دوسرے گاؤں میں جا کر زندگی بسر کرنے لگتے ہیں۔ اب کچھ سال گزر جاتے ہیں اور راہل بہت بڑا ہو گیا تھا اور زینت کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ راہل کو اب اپنی ماں پر شک ہو گیا تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ گاؤں والے صحیح کہہ رہے ہوں گے، لگتا ہے میری ماں جادوگرنی ہے۔ میں چھوٹی سی کمپنی میں کام کرتا ہوں اور اس پیسے سے میرا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا ہے، مگر ماں مجھے بچپن سے پال رہی ہے اور وہ زیادہ کام بھی نہیں کرتی، مگر ان کے پاس اتنا سارا پیسہ کہاں سے آ گیا ہے۔ ایک دن راہل اپنی ماں سے پوچھتا ہے، ماں، آپ کے پاس اتنا سارا پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ آپ نے تو کبھی مجھے اتنا پیسہ نہیں دکھایا۔ جب سے ابا جان گئے ہیں تب سے آپ کے پاس بہت سارا پیسہ آ گیا ہے۔ یہ سن کر زینت وہاں سے ہنستی ہنستی چلی جاتی ہے۔ جب بھی راہل اپنی ماں سے سوال کرتا تو وہ ایسے ہی ہنس کر ٹال دیتی۔ ایک دن زینت راہل سے کہتی ہے، یہ تصویر دیکھو، میں تمہارے لیے بہو ڈھونڈ رہی ہوں۔ تو راہل کہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اپنی شادی کر سکوں، شادی میں بہت سارا خرچہ ہوتا ہے، کپڑے وغیرہ لینے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارا خرچہ ہوتا ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ شادی کا خرچہ اٹھا سکے۔ تو زینت کہتی ہے، تم پریشان نہ ہو، بس تمہیں لڑکی اچھی لگی ہے تو میں تمہاری شادی کروا دیتی ہوں، اور وہ ہنستے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اگلے دن زینت اور راہل لڑکی والوں کے گھر جاتے ہیں۔ یہ میرا بیٹا راہل ہے، یہ چھوٹی سی کمپنی میں کام کرتا ہے۔ راہل کو آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے اور ہم جلدی سے اس کی شادی کروانا چاہتے ہیں۔ اب راہل اور عائشہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد زینت بہت بیمار ہو جاتی ہے۔ زینت عائشہ کو بلاتی ہے اور کہتی ہے، یہ کہہ کر زینت کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے اور وہ وہیں پر مر جاتی ہے۔ وہ اپنی بات پوری نہیں کر سکی تھی۔ کچھ دنوں بعد راہل کی نوکری چلی جاتی ہے۔ ان کے گھر کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ اچانک سے عائشہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو اسے صندوق نظر آتا ہے۔ عائشہ وہ صندوق دیکھ کر بہت حیران ہو جاتی ہے اور جب اس صندوق کو کھول کر دیکھتی ہے تو وہاں پر جادوئی لپسٹک اور لہنگا تھا۔ یہ دیکھ کر عائشہ بہت حیران ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اتنی پیاری لپسٹک کہاں سے آئی ہوگی، میری ساس نے تو مجھے کبھی بھی نہیں بتایا۔ یہ کہہ کر وہ جادوئی لپسٹک لگاتی ہے تو وہاں پر راہل آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہاں پر کھانے کے پیسے نہیں، سجنے سنورنے کی پڑی ہے۔ یہ سن کر عائشہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ راشن بھی نہیں لے کر آئے، کاش ہمارے پاس بہت سارا راشن ہوتا۔ 3 بوریاں راشن کی آ جاتی ہے۔ راہل اور عائشہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہو جاتے ہیں اور عائشہ کہتی ہے کہ یہ بوریاں کہاں سے آئی، ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہے، کاش ہمارے پاس بہت سارے پیسے ہوتے۔
تو یہ کہتے ہی وہاں پر بہت سارے پیسے آ جاتے ہیں۔ اتنے سارے پیسے دیکھ کر عائشہ اور راہل بہت حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر عائشہ کہتی ہے مجھے لگتا ہے یہ لپسٹک اور لہنگا جادو ہی ہے، چلو میں یہ لہنگا پہن کر دیکھتی ہوں۔ جب وہ لہنگا پہنتی ہے تو کہتی ہے کاش میرے پاس ایک بہت بڑا گھر اور بنگلہ ہوتا، میرے پاس بہت سارے نوکر ہوتے۔ یہ کہتے ہی بہت سارے پیسے آ جاتے ہیں۔ عائشہ اور راہل یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی وقت وہاں پر ایک آواز آتی ہے کہ یہ لہنگا اور لپسٹک جادوئی ہے۔ احمد نے رومانہ پری کی مدد کی تھی جس کی وجہ سے مر گیا تھا، تو رومانہ پری نے زینت کو یہ جادوئی لہنگا اور لپسٹک دی ہے جس کی وجہ سے زینت نے تمہیں پالا ہے۔ اب تمہارے پاس اتنے سارے پیسے آ گئے ہیں جو تم اپنی زندگی خوشی خوشی بسر کر سکو۔ یہ کہتے ہی وہاں سے جادوئی لپسٹک اور لہنگا غائب ہو جاتا ہے اور راہل اور عائشہ اپنی زندگی خوشی خوشی بسر کرنے لگتے ہیں۔ آپ کو میری کہانی کیسی لگتی ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ اگلی کہانی کے لیے انتظار کیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔